کیا میں نے کوئی غلط بات کی؟ فہد نے اپنی عام پرسکون طبیعت کھو دی۔ سے جب وہ اس کا سامنا کرتا تو وہ کانٹے دار بن جاتا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کو چبونے کی خواہش مند تھا۔ تم کتنی عمر کی ہو کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب ایک عورت نشے میں دھت مرد کو کمرے میں لے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو عورت خود مجھ سے ملنے آئی ہے اس کے ساتھ نہ سونا تو ضیاع ہوگا۔ فہد، کیا ہمارے درمیان معاملات اتنے تناؤ والے ہونے چاہیے؟ جسمین کا دل درد سے دھڑک رہا تھا۔ فہد ہنس پڑا۔ کیا یہ میری منسی ہے کہ باتیں ایسے ہوں؟ جیسمین، تمہیں سب سے بہتر معلوم ہے تم بہت ظالم ہو۔ جب تم آسٹریلیا واپس آئی تھی تو تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ کچھ وقت بعد تم اپنے والد سے میری شادی کی پیشکش قبول کرو گی؟ لیکن میں انتظار کرتا رہا۔ آخرکار تم نے مجھ سے توہین کی اور کسی اور مرد سے شادی کر لی۔ اس بات کو چھوڑو، تم نے میری بہن کو دوا کیوں تبدیل کی؟ جب وہ حاملہ ہوئی تو تم نے اسے شیخ خاندان کے مسائل سے بھی دھمکایا۔ تم نے اسے اسقاط عمل کی اجازت نہیں دی اور اپنے بیکار بھائی سے اس کی شادی کرا دی۔ شاہ خاندان کے تمام افراد نے فریہ کو کس طرح دکھ پہنچایا اور دھوکہ دیا۔ ہماری فیملی میں فریہ کو بچپن سے ہی بہت پیار ملا، مگر شاہ خاندان نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اگر تمہارے اندر ذرا سے بھی ضمیر ہوتا، یہ میرے لیے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی تو تم میری بہن کو اس طرح تکلیف نہ پہنچاتی۔ جو کچھ ہوا وہ ہو چکا، اسے پلٹایا نہیں جا سکتا۔ کہ تمہیں یہ معلوم ہے؟ جیسمین نے کمبل کے نیچے ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیے۔ اس کا خوبصورت چہرہ برف کی طرح سفید تھا اور اس کے چہرے پر درد اور کڑواہٹ کی جھلک تھی۔ فہد، تمہاری بہن کی دوا تبدیل کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں خود غرض تھی۔ مجھے لگا کہ جب شیخ اور شاہ خاندان ایک ہو گئے تو میں تم سے مل پاؤں گی۔ سمجھ گیا۔ فہد کی آواز میں مزاح کا تڑکا تھا، جیسے اس نے دنیا کی سب سے مزاحیہ بات سن لی ہو۔ وہ زور سے ہنس پڑا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تو مطلب تم نے فریہ کو نقصان پہنچایا؟ اگر مجھے دوبارہ سب کچھ کرنے کا موقع ملے تو کاش میں تم سے کبھی بیرون ملک نہ ملتا۔ تم سے ملنا شیخ خاندان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ بولنے کے بعد اس نے کپڑے پہنے دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ اس کے پیچھے جسمین کی تھوڑی اونچی اٹھی تھی، مگر آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی دنیا میں آنسو بہانے کے باوجود سر نیچا کرنا ممکن نہیں تھا۔ فہد نے دماغ خراب حالت میں سویٹ سے باہر آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھٹن میں اپنا سر گھٹنوں کے درمیان چھپا گیا۔ اس کا فون بجا۔ فریہ تھی۔ بھائی، کیا تم جاگ رہے ہو؟ اپنی بہن کی آواز سن کر فہد کا دل جرم سے بھر گیا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے اس نے فریہ پرواز کا صحیح خیال نہیں رکھا تھا۔ بعد میں جب وہ زارون کے ساتھ تھی تب بھی وہ مدد نہ کر سکا تھا، چاہے اس کی کیریئر پر کتنا بھی کامیاب ہو۔ وہ خاندان میں ایک بھائی کے طور پر ناکام رہا تھا۔ بھائی، کیا میں نے تمہارا اچھا وقت خراب کیا؟ فریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ فہد کے سینے میں گھٹن سی ہوئی۔ تم اور ریان نے کل رات جان بوجھ کر کیا تھا۔ بھائی، تم نے غلط الزام لگایا۔ ریان کل رات نشے میں تھا اور کیا کرتے ہوئے کپڑے گندے کر بیٹھا۔ مجھے اسے واپس بھیجنا پڑا۔ فریہ کچھ بھی قبول نہیں کرتی۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ چونکہ تم اور جیسمین اکیلے تھے۔ فریہ، ہمیں جوڑنے کی کوشش بند کرو۔ جیسمین اور میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ فہد نے سرد لہجے میں روک دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں اور جیسمین شاہ خاندان کے مینار پر جھگڑتے دیکھا تھا۔ وہ تمہاری پہلی محبت ہے نا؟ فریہ نے سست انداز میں کہا۔ آسٹریلیا واپس آنے کے بعد تم نے خود کو کام کرنے میں دفن کر لیا تھا۔ تمہاری محبت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید تم نے ابھی تک وہ شخص نہیں ملا جو تمہارا دل ہلا سکے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارا دل میں کوئی پہلے ہی ہے۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ جیسمین اور میں ماضی کی باتیں ہیں۔ علاوہ ازیں میں وہ سب کچھ کبھی معاف نہیں کروں گا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ کہ تم بھی اس سے نفرت نہیں کرتی اگر وہ تمہیں مجبور نہ کرتی؟ بھائی، میں جسمین سے نفرت نہیں کرتی۔ ریان کے علاوہ اس نے میرے طلاق کے سلسلے کو بہت آسان بنایا۔ وہ تمہارے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ زارون کی وراثت چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک چلاک عورت ہے، اس کے لیے فائدہ سب سے اہم ہے۔ بھائی، تم نے شاہ خاندان والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، اس لیے شاید تم انہیں اچھی طرح نہیں جانتے۔ مجھے یقین ہے اگر جیسمین نے مجھے دھمکایا نہ ہوتا تو کوئی اور کرتا۔ کچھ لوگ تو شاید اور بھی ظالم ہوتے۔ فریہ نے آنکھ بھری۔ چچا ہارون اور خالہ منیزہ کو دیکھو، وہ صرف اس لیے مجھ سے اچھا سلوک کرتے تھے کیونکہ جیسمین نے برے کردار رول ادا کیا تھا۔ انہیں کبھی کبھار اچھے چہرے بنانا پڑتا ہے، لیکن وہ جیسمین کو پیچھے سے ہدایت دیتے رہے تھے۔ فہد نے سرد لہجے میں کہا۔ جیسمین کو یہی ملا جو اس کی خواہش تھی۔ اس نے کسی اسے طاقت کے لالچی بننے کو کہا۔ فریہ نے جواب دیا۔ بھائی، شاہ خاندان میں پیدا ہونا اور بچپن سے ہی ذمہ داریاں اٹھانے کی تربیت پانا
اس کا مطلب کہ بہت بار اس بات کو انتخاب نہیں ہوتا۔ وہ شاہ خاندان کی رکن ہے، انہیں اسے بہترین تعلیم اور عزت دی ہے، اس کے والدین نے اسے محنت سے پرویا ہے اور وہ بڑی بہن ہے، اس طرح اسے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں۔ جیسمین کے پاس صرف تم نہیں تھے، اس کے والدین بھی تھے جس کی بڑی توقعات تھیں، اور اس کے بھائی بھی جن کی حفاظت کرنی تھی، فریہ نے مایوسی سے کہا۔ اس کے علاوہ اس وقت شیخ خاندان بہت کمزور تھا۔ شاہ خاندان ہمیں اپنی انگلی پہ سے بھی کچل سکتا تھا۔ اگر شہزادہ کو پتہ چلتا کہ اس کی پوتی ایک چھوٹے علاقے کے لڑکے کے لیے بے احتیاطی کر رہی ہے تو کیا وہ شیخ خاندان کو چھوڑ دیتا؟ وہ یقیناً تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرتا اور تمہیں چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے تم بھی جیسمین کو چھوڑنے کا انتخاب کرتے ہیں نا؟ فہد چونک پڑا اور کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے بہت کچھ سوچا ہے، فریہ نے کہا، کیونکہ میں شاہ خاندان کا حصہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، فریہ نے آگے کہا۔ اس کے علاوہ میں کیمرہ میں بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں، شاید مجھے تم سے زیادہ کچھ باتیں معلوم ہوں۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ جیسمین نے تمہیں اس سال دھوکہ دیا۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو بے بسی کی اس حالت میں تمہیں بھی اس رشتے کو توڑنا پڑتا۔ سوچو، جیسمین جو اپنی جوانی کے عروج پر تھی، اپنی فیملی کے لیے ایک بیمار آدمی سے شادی کرنے پر مجبور ہوئی، وہ بھی بہت قابل ترس ہے۔ آخرکار یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ وہ شاہ خاندان کی پیداوار تھی۔ فہد طویل خاموشی کے بعد سمجھ گیا کہ فریہ کی باتوں میں وزن ہے۔ اس کی بہن واقعی بڑی ہو چکی تھی اور سمجھدار بھی۔ فریہ، اگر ایسا ہے بھی تو جیسمین اور میرے لیے اب کوئی امید نہیں۔ سب سے پہلے ہماری حیثیتیں بہت مختلف ہیں۔ وہ شاہ کارپوریشن کی طاقتور شخصیت ہے، جبکہ میں صرف ایک چھوٹے شیخ کارپوریشن کا صدر ہوں۔ دوسرا، تم اس کے بھائی سے شادی شدہ اور اب طلاق یافتہ ہو۔ اگر میں تمہارا بھائی اپنی سابقہ بہنوئی کی بہن سے شادی کر لوں تو باتیں بہت الجھ جائیں گی۔ فریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیسی الجھن؟ بعض بہنیں ایک ہی گھر میں باری باری دو بھائیوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ زارون اور میری طلاق ہو چکی ہے اور جیسمین اب شاہ خاندان کی سربراہ ہے۔ وہ خود فیصلہ کر کے وہ کس سے شادی کرے۔ چلو کچھ بھی، میں بس اتنا سوچتی ہوں کہ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، کسی سے محبت کرنا یا کسی سے شادی کرنا بہت مشکل ہے۔ فہد نے بڑویں چڑھائیں، تمہاری باتیں عجیب لگتی ہیں فریہ، کہ تم دوبارہ کسی سے محبت کر بیٹھی ہو۔ نہیں، تم زیادہ سوچ رہے ہو، میرے رشتے کی زیادہ تجربات میں میرے ماضی سے ہیں۔ فریہ نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اداس سی تھی۔ وہ پچھلی رات سو نہیں سکی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی ریان کے ساتھ گزرا وہ منظر سامنے آتا جہاں وہ اسے چوم رہا تھا۔ وہ خود کو بکھرا ہوا محسوس کرتی اور سوچ سے ناراض ہوتی، لیکن جب وہ صبح کھانے کے حال میں ریان سے ملی تو وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بہت پریشان کن تھا۔ فریہ کا مزاج خراب تھا اور اسے بھوک بھی کم لگ رہی تھی۔ دوپہر کو وہ کینٹین میں مسلسل اپنے کھانے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ صبرین جو اس کے سامنے بیٹھی تھی نے اس سے کئی حالت دیکھ کر ماتھا چکرا دیا۔ اگر جو تم وزن کم کرنا چاہتی ہو تب بھی تمہیں دوپہر میں کچھ کھانا چاہیے، رات کو کم کھا لینا۔ فریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کس نے کہا میں ڈائٹ پر ہوں؟ میں بس کیا؟ صبرین نے گلاس اٹھایا اور سیب کا رس پیا۔ کچھ نہیں، شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ فریہ نے سر جھکا کر خاموشی سے کھانا کھایا۔ 2 دن بعد فریہ کام سے واپسی پر اپنے بچے زاریہ کو سٹرولر میں دھکیلتی ہوئی کھانے کے ہال کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں سے اندر خوشگوار ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ سمر، تم کتنی پیاری ہو۔ ہانیہ کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ فریہ کے قدم رک گئے۔ اسی لمحے ہانیہ نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ فریہ، تم کام سے فارغ ہو گئی ہو؟ جلدی آؤ، تمہیں ملوانا چاہتی ہوں۔ چمکدار جھومر کے نیچے ہانیہ کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ 20 کے اشرے کی لگ رہی تھی، خوبصورت اور نرم مزاج۔ اس کی مسکراہٹ سے ظاہر تھا کہ وہ اب پیاری شخصیت کی حامل ہے۔ یہ سمر ہے، میں نے تم سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ تمہارے ڈیڈ کے قریبی دوست کی بیٹی ہے۔ ہانیہ کی آواز میں خوشی تھی۔ پہلے ریان سے کہا تھا کہ سمر کو کھانے پر لے آئے۔ ہیلو فریہ، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ سمر نے نرمی سے اس کی خلوصی کے ساتھ مسکرا کر فریہ کو سلام کیا۔ پھر اس نے گلابی ہونٹوں کو ہلکا سا سنوارا اور مزاحن ریان کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ ریان، تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے۔ کس نے کہا وہ میری بہن ہے؟ ریان نے غصے سے پلٹ کر سمر کو گھور کر دیکھا۔ وہ میری عمر کے قریب ہے، چند مہینوں کا فرق ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑی ہے۔ سمر نے ہنستے ہوئے منہ پر سے ہاتھ چھپا لیا۔ بالکل، میں تم سے 2 سال بڑا ہوں، تو مجھے بھائی کہنا چاہیے نا۔ ریان نے چشم زدن کیا جس پر سمر شرمندہ ہو گئی۔ ہانیہ خوش ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی کہ اس کا بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اب اسے امید نظر آ رہی تھی۔ جب تم دونوں چھوٹے تھے اور ہمارے خاندان اکٹھے تھے تب ہمیشہ ریان کو بھائی کہتی تھی۔
تم بہت پیار سے اسے پکارتی تھی، لیکن بڑے ہونے کے بعد تم نے ایسا کم کیا۔ میں اور تمہاری ماں بھی مذاق کرتے تھے کہ کب ہم رشتہ دار بنیں گے۔ ماں جب سمر پہلی بار آئی ہے تو ایسی باتیں کرنا اس کو ڈرا سکتا ہے نہیں؟ ریان نے مزاح میں کہا۔ میں نہیں ڈروں گی، میرے والدین اکثر کہتے ہیں کہ آنٹی ہانیہ بہت دوستانہ ہے، وہ آسٹریلیا میں عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ آج میں ان سے بہت کچھ سیکھنے آئی ہوں۔ سمر نے ہانیہ کے بازو کو لپیٹ لیا، جس سے ہانیہ بہت خوش ہوئی۔ فریہ نے ایک جگہ بیٹھنے کا انتظام کیا اور ان کی باتیں سننے لگی۔ اچانک اسے خود غیر ضروری محسوس ہوا، خاص طور پر جب اس نے ریان اور سمر کو باتیں کرتے دیکھا۔ جب کبھی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے یا مسکراتے، ان کے درمیان کا کر فریہ کے دل کو تنگ کر دیتا۔ وہ واقعی ریان سے ناراض تھی۔ ظاہر ہے وہ سمر کے ساتھ اچھی طرح گل مل رہا تھا۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ خواتین سے ناپسند کرتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس دن اس تجربے کے لیے کیوں چومنا پڑا؟ اگر تجربہ تھا تو وہ عجیب باتیں کیوں کرتا اور اسے خیالات میں مبتلا کیوں کرتا؟ اس کے بعد وہ اپنی پہلی ملاقات والی لڑکی کو فوراً گھر لے آیا۔ وہ اسے کیا سمجھتا تھا؟ فریہ کھانا کھائیں، تم خواب دیکھ رہی ہو؟ ہانیہ نے آواز دی۔ فریہ نے جلدی سے زاریہ کو اٹھایا اور کھانے کی میز پر بیٹھی۔ سمر نے زاریہ کی طرف دیکھا اور محبت سے کہا، فریہ تمہارا بچہ بہت پیارا ہے، مجھے بچے بہت پسند ہیں، اگر چاہو تو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں، تم جتنا چاہو دیکھ سکتی ہو۔ اچانک ریان نے کہا۔ فریہ کا جسم جم گیا، کسی وجہ سے اس کے سینے میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فریہ چھوٹی سوچ رکھنے والی عورت نہیں تھی۔ عام طور پر جب مہمان زاریہ کو گود میں لینا چاہتے انہیں وہ خوشی اجازت دے دیتی۔ نہ صرف یہ بلکہ جب دوسرے لوگ اس کی بیٹی کو پیار کرتے تو وہ بطور ماں خوش ہوتی تھی، لیکن اس لمحے اسے ایسا لگا جیسے ریان کسی دوسری عورت کے خوش کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ بات اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اگر وہ اسے منع کرتی تو ماحول عجیب ہو جاتا اور وہ خود بھی بچوں جیسی لگتی، اس لیے وہ مجبوری سے دانت پیس کر زاریہ کو ریان کے حوالے کر دیا۔ ریان نے زاریہ کو اٹھاتے ہی فوراً سمر کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ دونوں سر جھکائے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ ریان بار بار زاریہ کو ہنسانے کی کوشش کرتا اور جب وہ ہنستی تو سمر بھی خوش ہو جاتی۔ ریان دیکھو، جب بھی ہنستی ہے تو اس کے دونوں گالوں میں ننھے ننھے ڈمپل آتے ہیں، کتنا پیارا منظر ہے۔ فریہ یہ منظر نہیں دیکھ سکی، اس نے نظریں پھیر لیں اور اپنے گلاس سے 2 گھونٹ پانی پی لیا۔ ہانیہ نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ فریہ کے کان کے قریب ہو کر کہا، فریہ دیکھو ذرا ان دونوں کو، کہ تمہیں لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی چنگاری سی ہے؟ میں نے بہت کم ریان کو کسی عورت کے ساتھ دوستانہ دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ امید ہے۔ ہانیہ خوش چہرے کو دیکھ کر فریہ صرف ایک زبردستی کی مسکراہٹ دیکھ سکی۔ سمر اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے اور پرسکون بھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی کافی پسند کرتی ہے۔ اگر ریان کے اس کے ساتھ بچے ہوں تو وہ ایک اچھی ماں بنے گی۔ ہانیہ نے سمر کی خوبیاں گنوانی جاری رکھی۔ ریان کے بچے، فریہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں سوئی چبو دی ہو۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ بھی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی اور کھانا چھوڑ دیتی، لیکن وہ سرکاری رہائش گاہ میں تھی جہاں وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتی تھی۔ جب کھانا لگ چکا تھا، احسان بھی واپس آ گیا۔ سمر کو احسان کے رتبے سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے احسان سے آرام سے بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ احسان اور ہانیہ کئی بار اس کی باتوں پر ہنسے۔ کھانے کے دوران فریہ نے محسوس کیا کہ ریان بار بار سمر کے سامنے چپکے سے کھانے کے پکوان رکھ رہا تھا۔ سمر نے شرماتے ہوئے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے شکرکندی پسند ہے؟ کئی بار تمہارے ساتھ کھانے کے بعد میں نے محسوس کیا۔ ریان نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی نظریں بے حد شفیق تھیں۔ فریہ نے نظریں نیچے کر لیں۔ اس نے کبھی تصور کیا تھا کہ جب ریان کسی سے محبت کرے گا تو وہ کیسا لگے گا؟ شاید کچھ ایسا ہی۔ پہلے وہ ہمیشہ فریہ کے پسندیدہ کھانے اس کے سامنے رکھتا تھا، لیکن چونکہ اب وہاں دوسری عورت موجود تھی، اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ جب شرمپ پیش کیے گئے تو ریان نے سمر کے لیے جھلیاں بھی خود سے صاف کر دی۔ دوسری طرف فریہ کے ہاتھ کئی بار جھلی کی نوکدار کانٹوں سے زخمی ہو گئے، لیکن ریان اب اس کے لیے جھلی نہیں اتارتا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیشو سے ہاتھ پونچھ کر رہ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کھانے کے دوران فریہ کو سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ کھانے کے بعد ریان نے سمر کو دعوت دی کہ وہ اس کی رہائش کا دیکھے۔ رات کی تاریکی میں اس نے دیکھا کہ ریان اور سمر کی پرچھائیاں سامنے والی عمارت میں غائب ہو گئی۔ فریہ نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پہلے جب بھی وہ واپس آتی زاریہ کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا، لیکن اس رات زاریہ اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی پتھر اس کے سینے پر رکھا ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ جا کر کچھ پی لے۔ اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی کہ بار بار ریان کے کمرے کی طرف نظریں اٹھتی رہیں۔ ریان سمر کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ ایک مرد اور عورت تنہا تھے۔ کیا وہ واقعی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے یا باتیں کر رہے ہوں گے؟ کم از کم وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے یا بوسہ دے رہے ہوں گے۔ فریہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
وہ مزید فضول خیالات نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، اس کی ذمہ داری اپنی بیٹی کا ساتھ دینا تھا، اسے زاریہ کو نہلانا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنا تھا۔ رات کے 9 بجے جب وہ زاریہ کو دودھ پلا رہی تھی تو دروازے پر آیا کی آواز سنائی دی۔ سلام چھوٹے شاہ، کیا آپ زاریہ سے ملنے آئے ہیں؟ ریان نے اپنے جوتے بدلے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے خوشگوار موڈ کی عکاسی کر رہی تھی۔ فریا نے سر اٹھا کر اسے بے نیازی سے دیکھا۔ وہ اسے بہت وقت ناگوار لگ رہا تھا۔ چونکہ ہانیہ اور احسان وہاں موجود نہیں تھے، اس نے بھی خوش اخلاقی کا دکھاوا ترک کر دیا۔ زاریہ، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ ریان نے زاریہ کے ننھے سے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن فاریہ نے فوراً زاریہ کو اٹھا لیا اور اس کے ہاتھ سے بچا لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ریان نے بھویں چڑھائی۔ فریا نے اوپر انہیں نہیں دیکھا۔ اس نے صرف طنزیہ انداز میں کہا کہ ہم اسرائیل جا چکی ہیں، مجھے لگا تھا کہ تم انہیں رات رکنے کے لیے کہو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ریان نے پاس بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ سمر ایک مہذب لڑکی ہے، وہ کوئی عام سی عورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں رات گزارتی بھی تو میری ماں اسے سرکاری رہائش گاہ کے مہمان خانے میں ٹھہراتی، وہ میرے کمرے میں تو ہرگز نہ ٹھہرتی۔ فریا نے مسکرا کر کہا، ہاں سمر تو عام عورت نہیں ہے، وہ تو خود عام عورت تھی جسے ریان نے کئی بار چوم لیا تھا، اور جیسا کہ وہ کہہ چکا تھا وہ بوسہ دینے کے بعد کسی ذمہ داری کا قائل نہیں تھا۔ پہلے تو فریا کو یہ سب کچھ معمولی لگا تھا، لیکن اب جتنا وہ سوچتے جا رہی تھی اتنا ہی اسے ریان کی حرکتیں ناگوار لگ رہی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت زاریہ نے دودھ پینا مکمل کر لیا۔ فریا نے دودھ کی بوتل نیچے رکھی اور کہا، ایسا لگتا ہے تمہیں اور مسٹرائڈ کی خاصی بن رہی ہے، لیکن آئندہ براہ کرم زاریہ کو عورتوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال مت کرنا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریان حیرت سے بولا۔ اس نے اس کی طرف شوق انداز میں دیکھا، لیکن فریا نے نظریں نیچی رکھی تھی، اس لیے اس نے اس کی آنکھوں میں وہ نظر نہیں دیکھی۔ تمہیں خوب معلوم ہے میرا مطلب کیا ہے، فریا نے آہستہ آواز میں کہا تاکہ گھر کے ملازموں کو ان کی باتیں سنائی نہ دیں۔ تم کھانے کے وقت میری جانب سے زاریہ کو سمر کے پاس سے جانے کی بات کر رہی ہو۔ ریان نے بھویں چڑھائیں کہ تمہیں واقعی اس بات کی اتنی فکر ہے؟ تم کب سے اتنی چھوٹی سوچ کی ہو گئی؟ ایک لمحے میں ہی فریا کا ضبط ختم ہو گیا۔ وہ غصے سے بولی، ہاں میں ہوں چھوٹی سوچ کی، کیا آج پتہ چلا؟ اس نے زاریہ کو اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کچھ بھی سنبھالنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اگر تمہیں بچے اتنے پسند ہیں تو خود مس رائٹ کے ساتھ ایک پیدا کر لو۔ ریان نے آرام سے صوفے پر ہاتھ رکھے، اپنی خوبصورت پیشانی پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تب میں زاریہ کو گود میں بھی نہیں لے سکتا، تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر فریا سیدھی اوپر چلی گئی۔ اوپر دروازہ بند ہونے کی آواز سننے کے بعد ریان کی پلکیں چھپ گئیں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ بیڈ روم میں فریا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ وہ غصے اور پریشانی سے تکیے میں منہ چھپانا چاہتی تھی۔ وہ برباد ہو گئی تھی۔ کیا وہ اب بھی بہت زیادہ تلخ ہو گئی تھی؟ کیا اس کے کہے ہوئے الفاظ بہت بچگانہ لگ رہے تھے؟ کہ اب ریان واقعی زاریہ کی گود میں لینا بھی بند کر دے گا؟ ریان یقیناً ناراض ہو چکا ہوگا۔ آخرکار وہ سمر کو خاصی پسند کرتا نظر آ رہا تھا۔ فریا سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کب اس کی سرکاری رہائش گاہ سے نکل سکے گی۔ یہاں رہنا اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے اگلی صبح وہ ناشتے کے لیے مین کورٹ یارڈ میں نہیں گئی۔ نہا دھو کر وہ سیدھا دفتر روانہ ہو گئی۔ صبح 9 بجے جیسے ہی صبرین دفتر میں داخل ہوئی، اس نے ایک پسماندہ سی شبی کو دیکھا۔ سبی، تم آ گئی ہو؟ میں نے تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ فریا نے بے دلی سے سر اٹھایا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ تفصیل سے بتاؤ۔ صبرین نے دراز سے کافی بینز کا پیکٹ نکالا۔ اس کی حرکت میں ایک باوقار اور پرکشش عورت کی جھلک تھی۔ ریان کرلا رات اپنی بلائنڈ ڈیٹ کو سرکاری رہائش کا لے آیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ زاریہ بہت پیاری ہے، تو ریان نے فوراً اس عورت کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے زاریہ مانگ لی۔ فریا چنچلا کر بھویں چڑھائیں۔ زاریہ اس عورت کی جانتی تک نہیں اور کسی عورت کو خوش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ویسے بھی بچوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، کون جانے اگر کوئی اجنبی اسے گود ملے تو کہیں جراثیم نہ لگ جائیں۔ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کافی کے دانے ڈالے، پھر اس نے سر اٹھا کر فریا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ٹھیک وہی بات ہو چکی تھی جس کا اسے سب سے زیادہ خدشہ تھا، مگر فریا خود اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ یقیناً اسے کچھ اندازہ تو تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کافی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ فریا نے دھیمی آواز میں کہا، کل رات میرے الفاظ کچھ سخت ہو گئے تھے اور ان سے ایسا تاثر گیا جیسے میں بہت چھوٹی سوچ رکھنے والی ہوں۔ دراصل میں ریان کو زاریہ کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کر رہی تھی۔ زاریہ تو عام طور پر اس کے ساتھ خوب کھیلتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے اسے معذرت کرنی چاہیے؟ وہ یقیناً ناراض ہے، ورنہ جب میں ناشتے کے لیے مین کوارٹر نہ جاؤں تو وہ فوراً میسج کرتا ہے۔ فریا سرکاری رہائش کا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی بھی جا سکے۔ وہاں جانے والے کو باقاعدہ چیک اپ اور
سینیٹائزیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور رہی بات تمہاری، تو تم چھوٹی سوچ رکھنے والی نہیں ہو۔ جب تم زاریہ کو سورو فیملی کے گھر لے گئی تھی تو وہاں کے رشتہ داروں کی گود میں لینے پر تمہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ صبرین نے کافی کی مشین پر نظر جمائے رکھی۔ اس کی نگاہ آہستہ آہستہ سنجیدی اور گہری ہوتی گئی۔ کبھی تم نے سوچا کہ شاید تم چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہو بلکہ تم صرف جل رہی ہو؟ ہاں؟ فریا ایسے حیران ہوئی جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ وہ بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ میں کیوں جلن محسوس کروں گی؟ میں تو ریان کو صرف ایک فیملی ممبر کی طرح لیتی ہوں۔ جب اس کی نظر صبرین کے سنجیدہ چہرے اور گہری آنکھوں سے ملی تو اس کے الفاظ حلق میں ڈر گئے۔ شاید مجھے تھوڑی سی جلن ہو رہی ہے۔ آخرکار ریان پہلے میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتا تھا۔ جب کوئی قریبی دوست آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ تعلق بنائے تو کوئی بھی تھوڑا سا برا محسوس کرے گا، صرف تھوڑا سا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تم بہت زیادہ برا محسوس نہیں کر رہی؟ صبرین نے شرارت سے اپنے ہونٹوں پر ہنستے ہوئے کہا۔ فریا کا دماغ گھوم گیا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ صبرین سے بات کرنے کیوں آئی۔ چھوڑو، میں تم سے اب بات نہیں کر سکتی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ لیبارٹری میں کچھ کام باقی ہے۔ فریا نے نظر جھکا کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ فریا، ایسا نہیں ہے کہ تم کبھی رشتے میں رہی نہیں ہو، چاہے وہ عادت ہو، انحصار ہو یا محبت۔ کیا تم خود اس کا احساس نہیں کر سکتی؟ صبرین کی آواز اس کے پیچھے سنائی دی۔ دیکھو، تم پچھلے 2 دنوں سے کیسی ہو؟ جب بھی میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتی ہو تو بے دلی لگتی ہو، بار بار موبائل دیکھتی ہو۔ یہی تو وہ کیفیت ہے جو کسی کے میسج کا انتظار کرنے والے کی ہوتی ہے۔ تم پیٹرک کے ساتھ بھی ایسی ہی تھی۔ بس کرو۔ فریا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ریان سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی حیثیت دیکھو اور میری حیثیت دیکھو۔ میں تو اس کی سسٹر ہوں۔ تم دونوں کا تو کوئی خونی رشتہ ہے بھی نہیں۔ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو، صبح شام ایک دوسرے سے ملتے ہو، جب نہیں مل پاتے تو مسلسل چیٹ کرتے رہتے ہو۔ وہ تم سے بے حد محبت سے پیش آتا ہے۔ اب جب کہ ایک اجنبی عورت اچانک زندگی میں آ گئی تو تمہیں احساس ہوا کہ وہ کسی اور کو ہنسا رہا ہے، خوش کر رہا ہے۔ جو محبت، جو مہربانی وہ تمہارے لیے رکھتا تھا، وہی سب کسی اور کو دے رہا ہے، اور تمہیں یہی سب برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا واقعی ایسا تھا کہ فریا برداشت نہیں کر پا رہی تھی؟ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ اگر نہیں تو پھر کل رات جب ریان نے صبر کے پسندیدہ کھانے اس کے سامنے رکھے اور جھینگے کے چھلکے اتارے تو فریا کا دل کیوں بھر آیا؟ اسے بھوک کیوں نہ لگی؟ کیا وہ صرف اس کی عادت ہو چکی تھی، یا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریان کسی اور کے ساتھ اتنا مہربان ہو؟ فریا خود کو مزید سوچنے سے روک دیا۔ خدایا، سب کچھ یوں کیسے ہو گیا؟